ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ عمران خان نے اپنے جلسے میں مطالبہ کیا ہے کہ یہ تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے کہ کس نے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس اور یہاں تک کہ لینڈ لائنز کی بگنگ کی، یعنی ان کی جاسوسی کی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی وزیر اعظم ہاؤس سے ہی ٹیپ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو تحقیقاتی کمیٹی بنی وہ کہتی ہے کہ وہ اس نتائج پہ پہنچی ہے اور کچھ نتائج پہ پہنچی ہے، لیکن ابھی تک یہ جو ہوا ہے بہت بڑا نیگلیکٹ ہوا ہے، یا یہ جو کچھ بگنگ ہوئی ہے یا جاسوسی ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی اور پرائم منسٹر آفس کی، اس کی تحقیقات کے حوالے سے کسی کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے آفس کو بگ کرنا، اس کی جاسوسی کرنا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے تمام وزراء اعظم کی جاسوسی کی جاتی رہی ہے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہباز شریف تک۔ اس کے بارے میں نہ تحقیقات ہو چکی ہیں، نہ ذمہ داری کا تعین ہوا ہے، نہ کوئی پروٹوکول بنا ہے، نہ کوئی رولز بنے ہیں، نہ کہیں جواب دہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ جو لیکس آئی ہیں، عمران خان ان کی تفتیش تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جو لیک سامنے آئی ہیں، خاص طور پر سائفر کے حوالے سے اور ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو عمران خان کی آباد میں ہے، کہ ان کا ایک تو یہ ہے کہ ان کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ تعین کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، لیکن بظاہر وہ ٹھیک لگتی ہیں۔ اس کے جواب میں عمران خان نے نواز شریف کی آڈٹ کر کے، یعنی ایڈٹ کر کے اور بدل کر جعلی ٹیپ جو ہے چلائی ہیں تقریروں کی، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ، تو وہاں پہ نواز شریف اپنا نام لے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بےہودگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کے جواب میں، جو سائفر کے انکشاف کے بعد، اس ہیکر کی 3 ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد جو بہت زیادہ پشیمانی ہوئی تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، اس کا جواب دینے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ بلی کھمبا نوچنے والی بات ہے۔ تو لہذا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کمیشن بننا چاہیے اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہ عمران خان نے سائفر کو استعمال کر کے اور اسٹیٹ سیکرٹ کو کے ساتھ ٹیمپر ود کر کے، یعنی اس کے ساتھ کھیل کر جو کھلواڑ کیا، اس کے کوئی ریپرکشن، اس کی کوئی جزا و سزا ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں آئینی اور قانونی طور پہ۔ دوسری بات جو آئی ہے ہمارے سامنے کہ آرمی چیف کا جو الوداعی دورہ تھا، جہاں انہوں نے امریکہ کا، وہاں یہ بھی کہا کہ 29 نومبر سے آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، یہ اعلان بھی کیا تھا، اور بڑا کامیاب ان کا امریکہ کا دورہ تھا۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی دوبارہ سے ایک ایکویشن طے ہو گئی، اس کے باوجود کہ بھارت کے اور امریکہ کے درمیان تعلقات کوائڈ کے حوالے سے 4 ملکی طاقتوں کا ایشیا پیسیفک میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے باوجود، اور اس پر بھارتی محکمہ خارجہ بہت معترض ہو رہا ہے، خاص طور پر جو بلاول بھٹو کی کامیاب ڈپلومیسی تھی، انہوں نے بہت کامیاب ڈپلومیسی کی ماحولیاتی انصاف کے حوالے سے اور اڈاپٹیشن کی اسٹریٹجی کے حوالے سے اور تعمیر نو کے حوالے سے سیلاب زدگان کی، اس سے ان کی اپیل پر جرمنی سے بھی کوئی 60 ملین یورو کی امداد کا اعلان ہوا ہے، اور دوسری اپیل تقریباً 80 کروڑ ڈالر کی جاری کی ہے UN نے، اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قرارداد پوری متفقہ جنرل اسمبلی سے پاس ہوئی، جس پہ روس، چین اور امریکہ سب نے اتفاق کیا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی مہینے نومبر میں COP27 ہونی ہے، جس کا ون آف دا وائس پریزیڈنٹ کو چیئر پاکستان کے پرائم منسٹر کو بنایا گیا ہے، جہاں پاکستان اپنا کیس $30 ارب کا پیش کرے گا۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ کانفرنس ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارے جو ہونہار وزیر خارجہ ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ مس ہنا ربانی کھر،
یہ سب اپنی مہم چلاتے رہیں گے. لیکن جو خطاب کیا اس کے بعد واپس آنے کے بعد آرمی چیف نے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو فیک نیوز ہیں اور یہ جو چلتا ہے سوشل میڈیا میں بیانیہ، فوج کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ آئین کی اور جمہوری اداروں کی اور سلامتی کی اور قومی خود مختاری کی کا دفاع کرے گی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ فوج سیاست سے باہر ہو اور اس کا سیاست سے تعلق نہ رہے، اور نہ ہی سلامتی کے علاوہ دیگر امور میں فوج کی مداخلت ہو. یہ بنیادی طور پر ایک منتخبہ حکومت کا کام ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ دی کہ اگر کوئی ملک یا گروپ یا کوئی طاقت یا کوئی جماعت پاکستان کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار کرے گی تو فوج اس سازش کو ناکام بنا دے گی. ابھی جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے یہ غیر فوجی یعنی غیر سیاسی معاملات، یہ غیر فوجی معاملہ نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے. تو اس میں کیا فوج حکومت کی ریٹ کی حمایت کرے گی، حکومتی اقدامات کی مدد کرے گی ایگزیکٹو کے حصے کے طور پہ، اور جو لوگ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں انہیں روکے گی؟ تو یہ بھی ایک طرح سے سمجھا جائے گا، لیکن ایک آئینی اور قانونی طور پہ جسٹیفائیبل ہے اگر وہ آئینی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے، آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آرٹیکلز آ رہے ہیں. ابھی میں نے ایک مضمون پڑھا ہے بہت تفصیلی، 2 مضامین پڑھے ہیں. ایک تو ایکسپریس ٹریبیون میں آیا ہے لیگیسی آف سول ملٹری سمبیوسس، ذیشان احمد کا اور حماد سرفراز کا. اسی طرح سے ایک اور CUS باجوہ، پبلک ڈپلومیسی، ملٹری ڈپلومیسی اینڈ دا پرماننٹ اسٹیٹ بائی شازیہ انور چیمہ. شازیہ انور چیمہ ایک بڑی اکیڈمک ہیں، انہوں نے ایک بڑا زوردار آرٹیکل لکھا ہے، اور ان 2 مصنفین نے بھی ایکسپریس ٹریبیون میں لکھا ہے کہ کس طرح فوج کے بغیر ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی، معاشی پالیسی نہیں چلائی جا سکتی، ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر نہیں بنائے جا سکتے، IMF ہو یا ڈونر ایجنسیز ہوں ان کے ساتھ، سیلاب ہو، طوفان ہو، اور یا پھر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہوں، ٹریڈ ڈسپیوٹس، اس میں فوج کی اور سی پیک ہو، اور بلا ایک لمبی لسٹ انہوں نے گنوائی ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی بہت کامیاب رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری ڈپلومیسی اگر اسی طرح کامیاب ہوتی رہی تو پھر ہمیں فارن آفس کی کیا ضرورت ہے. وہی ان پٹ جو فوج اپنے طور پہ دیتی ہے وہ کام ہے محکمہ خارجہ کا، وزارت خارجہ کا، اور ہمارے پاس بہت کمپیٹنٹ ڈپلومیٹک کور ہے اور جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. لیکن اس معاملے پہ کافی ماضی میں بھی اختلاف ہوا. جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈان لیکس آئی تھی، اس وقت بحث چل رہی تھی کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو ہمارے ڈپلومیٹس نے کہا تھا کہ ہم تو یہ خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتے، سیل نہیں کر سکتے، لوگ ہماری بات بھی یقین نہیں کرتے. تو لہذا ابھی بھی جو پالیسی کی بات ہو رہی ہے، ابھی انہوں نے جنرل باجوہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہمسائے کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ میکنزم بن جائے تاکہ ہم اپنے بائی لیٹرل اور ریجنل ایشوز کو حل نکال سکیں. لیکن جو سویلین پولیٹیشنز ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلے میں ہیں. حالانکہ بلاول بھٹو نے بہت شاندار ڈپلومیسی کی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور امریکہ، پاکستان، امریکہ، یورپ، جرمنی اور ان ملکوں کے ساتھ تعلقات میں، اور چائنا کے ساتھ بہت انہوں نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن وہ مسلسل وہی راگ الاپ رہے ہیں جو عمران خان الاپ رہے تھے کہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات مودی حکومت نے اٹھائے تھے، جو کہ اصل میں عمران خان کو جو ٹرمپ نے ٹرافی تھمائی تھی، کہ اس ٹرافی کے پیچھے یہ تھا کہ ساتھ ہی اشارہ تھا مودی کو کہ بھئی تم نے جو کرنا ہے کشمیر پہ کر لو، اور انہوں نے 5 اگست کے اقدامات کر کے خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا کشمیر کا، اور آرٹیکل 370 ختم کر دیا. لیکن پاکستان تو کبھی آرٹیکل 370 کو مانتا نہیں تھا. پاکستان تو کوئی خصوصی سٹیٹس ود ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن مانتا ہی نہیں تھا. تو لہذا یہ شرط کیسے آ گئی؟ لہذا اس شرط اب ہندوستان مصر ہے کہ وہ اس شرط کے ساتھ ہوتے ہوئے بات چیت ہی نہیں کرے گا.
تو لہذا یہ نہیں ہے کہ عمران کہ وہ 5 اگست کے اقدامات اٹھا لیں گے تو تب بات چیت ہوگی، وہ نہیں اٹھانے جا رہے ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے کشمیر کا جو انڈیا کا ایک بڑا عرصے سے ایک منصوبہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا، جو ہمارے پاس ہے ہمارا، انہوں نے یہ حل کر دیا ہوا ہے۔ اب اس کے باوجود ہمیں اختلاف ہے اس سے، اور ہم یہ آرگو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سارے تعلقات کو جوڑ دیا ہے اس 5 اگست کے اقدامات سے، یہاں تک کہ سفارتی تعلقات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جنگ نہ امن کی صورت زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، اور اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ جو ہماری سپلائی سائڈ کا کرائسس ہے، ابھی اسٹیٹ بینک کی بھی رپورٹ سن رہا تھا آج کہ یہ جو سبزیوں کی اور ترکاری اور یہ جو روزمرہ اشیاء کی جو ضروریات کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے باعث افراط زر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم سبزیاں اور درمیانی اشیاء جو ہم دنیا سے بہت مہنگی منگاتے ہیں، وہ ہم یہاں تک کہ میڈیسنز بھی، اور میڈیسن کے جو خام مال ہے وہاں سے کیوں نہیں منگوا سکتے؟ تو میں نے ایک تجویز دی تھی بلاول بھٹو صاحب کو، اور حکومت کو بھجوائی تھی، اور اسی طرح پورے جنوبی ایشیا کے صحافیوں سے میں نے کنسلٹیشن کی، اس بارے میں ایک کانفرنس کی تھی، ایک نہیں 2 کانفرنسز کی تھی، کہ کیوں نہ جو یہ ماحولیاتی تباہی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے یہ ایک کلیکٹیو چیلنج ہے پورے جنوبی ایشیا کے لیے۔ اگر یہ ہمارے جو پہاڑوں پہ جو برف پگھل رہی ہے اسے روکنے کے لیے، اور جس طرح یہ پورا خطہ ایک ماحولیاتی برے اثرات کی لپیٹ میں ہے، تو کیوں نہ ایک سارک سمٹ کیا جائے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں تمام دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے کلائمیٹ کے حوالے سے، اسی طرح جنوبی ایشیا کے ممالک کے یعنی سارک کے ممبر کنٹریز وہ کیوں نہیں ماحولیاتی جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کانفرنس کر لیتے۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں مالدیپ بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اس میں شری لنکا بھی افیکٹ ہو رہا ہے، انڈیا بھی افیکٹ ہوتا ہے، اس میں شری لنکا، اس میں نیپال بھی ہوتا ہے، اور افغانستان بھی ہوتا ہے، اور تو لہذا سارے ملک جو ہیں سارک کے ممالک کسی نہ کسی طریقے سے ماحولیاتی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں، سوائے ایک ملک کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارک اسپیشل سمٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آئندہ دنوں میں بہت دھماکے ہونے ہیں، مزید لیکس آنی ہیں۔ وہ ہیکر صاحب بار بار تاریخیں بدل کر لوگوں کا انتظار بڑھا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بت بلڈ کیا گیا تھا پچھلے 10 12 15 سال میں، ایجنسیز نے بلڈ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بلڈ کیا، اور پھر یہ جو نام نہاد ایک ہائیبرڈ نظام کھڑا کیا گیا تھا 2018 کے انتخابات کے بعد، وہ اب گر گیا ہے۔ اس کی چولیں ٹوٹ گئی ہیں، اس کی اینٹیں بکھر رہی ہیں، اس کے چھت گر رہی ہے، اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ تو لہذا اب اس سے توبہ کرنی چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے، اور پاکستان میں جمہوریت کا سفر آگے بڑھنا چاہیے، اور جمہوری اداروں اور آئینی اداروں کو کنسولیڈیٹ ہونا چاہیے۔ اسی میں ایک مسئلہ آن پڑا ہے کہ قاضی عیسیٰ کے خط کے بعد 2 اور جوڈیشل جو کمیشن ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی آپ اجلاس بلائیں 5 ججز کی، آپ تعینات ہی کریں، یا تو آپ 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو لے آئیں جو سینئر موسٹ ہیں، یا جو سینئر موسٹ 2 ہیں وہ ان میں سے وہ آپ لے آئیں سپریم کورٹ پہ۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس سے اتفاق نہیں کر رہے، اور یہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ججز کیس میں طے ہوا تھا لگتا ہے اسے وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے ہمارے وزیر قانون پہ اور ہمارے اٹارنی جنرل پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے چیف جسٹس کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے، کہ وہ جو ان کے نامزد کردہ لوگ ہیں انہیں جوڈیشل کمیشن میں سپورٹ کریں۔ بدقسمتی سے ججوں کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ بھی جو موجودہ طریقہ کار ہے اس کے باعث خراب ہو گیا ہے، اس میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو اس عہدے کے اہل نہیں ہیں، جو سپریم کورٹ کے رکن بننے کے اہل نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے فیصلے کیے گئے، نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا، اب وہی تلوار عمران خان کے سر پہ لٹک رہی ہے کہ کیا انہیں بھی تاحیات نااہل کیا جائے گا، یا یہ کہ جو زیادتی عمران خان کے ساتھ کی گئی جسے اب ہمارے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو ڈریکونین ہے، یہ تو بڑا کالا قانون تو نہیں ہے،
اس آئین کی شک میں 62(1) میں یہ تو نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا کہ آپ تاحیات نااہل کر دیں گے. یہ تو چیف جسٹس صاحب آپ کی اپنی تشریح تھی، اور اگر آپ مہربانی کر کے اپنی تشریح واپس لے لیں، بھلے اس کا فائدہ واوڑا کو ہوگا، جو پی ٹی آئی کے سینیٹر جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، لیکن ایسا کرنا پڑے گا، کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ ماضی کی ناانصافیاں آئندہ کے لیے ناانصافیوں کی بنیاد نہ بنے. اسی طرح مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات تھے اور لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہیں، ملک سیلاب میں پھنسا ہوا ہے، اس کا جواب دے دیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ 90 دن تک انہیں ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ ہماری فورسز، پولیس اور انتظامیہ پاکستان کے ایک بڑے علاقے میں مصروف ہیں. یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، اب عمران خان چیلنج پہ چیلنج کر رہے ہیں، تاریخ ابھی تک نہیں دے رہے اس کی لانگ مارچ کی. میرا خیال ہے انہیں دے دینی چاہیے، اور وہ ان کے لیے کوئی پارک میں جگہ کی اجازت دے دینی چاہیے. وہ جائیں وہاں سے آرام سے اپنا دھرنا دیں یا جلوس کریں یا جلسہ کریں، انہیں کرنے دیں. لیکن پاکستان کو توجہ چاہیے، سیلاب زدگان کو توجہ چاہیے عالمی طور پہ، تاکہ یہ کہ دارالحکومت جو ہے وہ بنا ہوا ہے، یرغمال بنا ہوا ہے، اور اس کی تصویریں عالمی پریس میں آ رہی ہیں، تو دنیا کہے گی دیکھیں کتنا فضول ملک ہے، انہیں اپنے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کا خیال نہیں ہے، تو ہم خیال کیوں کریں. براہ کرم اس ڈرٹی پالیٹکس سے آپ اجتناب کریں. آپ بھلے جا کے جلسہ کر لیں، لیکن آپ نے اب آپ کے برائے ایم این ایز نے جو درخواست ڈالی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ وہاں جواب دیں کہ آپ پارلیمنٹ کا ممبر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. تو آپ یہ جو 123 لوگ ہیں، اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ آپ جا کے اسپیکر سے مل سکتے ہیں اور اپنا ریزائن کنفرم کر سکتے ہیں، جو پروسیجر ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو واپس اسمبلی میں چلے جائیں، تاریخ دی جا سکتی ہے. اور حکومت کا اصرار ہے کہ انتخابات اپنے ٹینیور پوری ہونے پر ہوں گے. 1 مہینے 2 مہینے آگے پیچھے ہو سکتا ہے ایڈجسٹمنٹ کے لیے. تو عمران خان کو اب مزید ایک اسپائلر کا رول کرنے کے بجائے اب اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں جو ان کا بیانیہ ہے اس میں سے کتنی ہوا نکلتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سائفر کے حوالے سے جو بیرونی مداخلت کا اور رجیم چینج کی جو سامراجی سازش تھی، اس کے حوالے سے تو اس کی ہوا نکل گئی. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے بدلو کی نشریات سے، اور بدلو کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے.